دو نقاب پوشوں نے قسمیں کھائیں، تیسرا خاموش رہا۔ اپنے آپ کو عذاب میں نہ ڈالو، جوردک نے کہا، کسی کے لیے اپنی جانیں ضائع نہ کرو، میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا، فوراً آزاد کر دوں گا۔ نقاب پوشوں نے پھر پسو پیش کی، ان کے نقاب اتارو، جوردک نے اپنے محافظوں سے کہا، ان سے تلواریں بھی لے لو۔ دو نقاب پوشوں نے نیاموں سے تلواریں نکال لیں اور پھرتی سے پیچھے ہٹ گئے۔ تیسرا نقاب پوش ان دونوں کے پیچھے ہو گیا، اس کے پاس تلوار نہیں تھی۔ جوردک نے قہقہا لگا کر کہا، کیا تم اتنے سارے محافظوں کا مقابلہ کر سکتے ہو جبکہ تمہارے تیسرے ساتھی کے پاس تلوار ہی نہیں ہے؟ میں تمہیں ایک اور موقع دیتا ہوں، میں نے ابھی اپنے محافظوں کو حکم نہیں دیا کہ وہ تمہاری بوٹیاں کر دیں۔ محافظوں نے ان کے گرد گھیرا ڈال لیا تھا۔ اور میں تمہیں آخری بار کہتا ہوں کہ ہم میں سے کسی نے تیر نہیں چلائے، ایک نقاب پوش نے کہا۔ محافظوں کا کمانڈر ان تینوں کے پیچھے کھڑا تھا، اسے جانے کس پر شک ہوا، اسے جانے کس طرح شک ہوا۔ اس نے اس تیسرے نقاب پوش جس کے پاس تلوار نہیں تھی، اس کا چوغا اوپر سے کھینچا تو اس کے سر کا حصہ پیچھے کو ہو گیا۔ اس نے اس کا نقاب بھی نوچ لیا اور جب چہرہ بے نقاب ہوا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ جوردک نے کہا کہ اسے اس کے پاس لایا جائے۔ دونوں نقاب پوشوں نے حیران کن پھرتی سے پیچھے کو مڑ کر لڑکی کو پکڑنے والے محافظ کے سینے پر تلواریں رکھ دیں۔ ایک نے للکار کر کہا، جب تک ہمیں پوری بات نہیں بتاؤ گے اور ہماری بات نہیں سنو گے، اس لڑکی کو ہاتھ نہیں لگا سکو گے۔ ہم جانتے ہیں ہمیں تمہارے ہاتھوں مرنا ہے، مگر ہم ان سے آدھے محافظوں کو مار کر مریں گے، تمہیں یہ لڑکی زندہ نہیں مل سکتی۔ جوردک ایک ٹھنڈے مزاج کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے محافظوں کو پیچھے ہٹا دیا اور نقاب پوشوں سے کہا، تم مجھ سے اور کیا بات سننا چاہتے ہو؟ بات اتنی سی ہے کہ تم کرائے کے قاتل ہو اور یہ لڑکی تمہیں انعام کے طور پر ملی ہے۔ دونوں باتیں غلط ہیں، ایک نقاب پوش نے کہا۔ ایک صلیبی حاکم اور ایک جاسوس صلیبی لڑکی کو قتل کرنا گناہ نہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم فرار میں پکڑے گئے ہیں، لیکن ہم خوش ہیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ یہ لڑکی مسلمان ہے، مظلوم ہے، اسے ہم صلیبیوں کے پنجے سے چھڑا کر لا رہے ہیں اور دمشق لے جا رہے ہیں۔ کیا ونڈسر اور صلیبی لڑکی کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے؟ جوردک نے پوچھا۔ ہاں، ایک نقاب پوش نے جواب دیا، ہم نے ان دونوں کو قتل کیا ہے۔ اور کیا تم نے ہم پر اس لیے تیر چلائے ہیں کہ ہم سلطان ایوبی کے دشمن ہیں؟ جوردک نے پوچھا۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ تمہارا نام جوردک ہے اور تم حماد کے قلعے دار ہو، نقاب پوش نے کہا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تم سلطان ایوبی کے دشمن ہو، لیکن تمہیں قتل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کی مدد سے ہم بہت جلد تم سے ہتھیار ڈلوا کر تمہاری فوج سمیت اپنا قیدی بنا لیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حسن بن صبا اور شیخ سنان نہیں، وہ للکار کر وار کرتا ہے، چوروں کی طرح قتل نہیں کرایا کرتا۔ ونڈسر اور لڑکی کا قتل ہمارا ذاتی فعل تھا، حالات کا تقاضا تھا کہ وہ قتل کیا جائے، ہم نے قتل کا ارتکاب کیا، یہ سلطان ایوبی کا حکم اور منشا نہیں تھا۔ اس نے جوردک کے گھوڑے کی طرف دیکھا جو کچھ دور مرا پڑا تھا، 2 تیر اس کی پیشانی میں اور 2 پہلو میں اترے ہوئے تھے۔ نقاب پوش نے کہا، گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، ہم دونوں میں سے کسی کو تیر کمان گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، ہم دونوں میں سے کسی کو تیر کمان دو، تم گھوڑا دوڑاؤ، جس طرف بھی دوڑا سکتے ہو دوڑاؤ، دائیں بائیں ہوتے جاؤ، ہم دونوں میں سے کوئی ایک گھوڑے پر سوار ہو کر تمہاری طرف تیر چلائے گا، اگر پہلا تیر خطا جائے تو تیر انداز کی گردن اڑا دینا۔ یہ تیر ہمارے چلائے ہوئے نہیں تھے جو تمہاری بجائے تمہارے گھوڑے کو لگے، تم معمولی سپاہی نہیں لگے۔ جوردک نے کہا، کیا تم سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کے آدمی ہو؟ اور تم کون ہو؟ نقاب پوش نے کہا، کیا تم صلاح الدین ایوبی کی فوج کے آدمی نہیں ہو؟ کیا تم اسلام کے سپاہی نہیں ہو؟ تم اپنی اصلیت بھول گئے ہو، قلعہ داری کے عہدے نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے، تم نے اس سے زیادہ رتبہ حاصل کرنے کے لیے کافروں سے دوستانہ گانٹ لیا ہے، تم درخت سے ٹوٹی ہوئی ٹہنی ہو جس کی قیمت میں سوکھ کر تنکا تنکا ہو جانا لکھ دیا گیا ہے۔ دوسرے نقاب پوش نے کہا، تم اتنے اہم انسان نہیں ہو کہ سلطان ایوبی تمہارے قتل کی ضرورت محسوس کرے، تم اپنے کیے کی سزا بھگتنے کے لیے زندہ رہو گے، تم مرو گے تو صلیبیوں کے ہاتھوں مرو گے۔ تم حلب میں شراب پینے اور عیش کرنے گئے تھے، پہلے نقاب پوش نے کہا، تم اس لڑکی کے ناچ سے لطف اندوز ہونے گئے تھے۔ میں مسلمان لڑکی ہوں، لڑکی بولی،
مجھے صلیبیوں کی محفلوں میں نچایا گیا اور وہ میرے جسم کے ساتھ کھیلتے رہے۔ ذرا سی دیر کے لیے تصور کرو کہ میں تمہاری بیٹی ہوں۔ میں نے وہاں کے مسلمانوں کی بیٹیوں کو ننگا ناچتے دیکھا ہے۔ تم اتنے بے غیرت ہو گئے ہو کہ اپنی بیٹیوں کی آبرو ریزی بھی تم میں غیرت بیدار نہیں کر سکتی۔ میں صلیبیوں میں 7-8 سال گزار کر آئی ہوں۔ میں نے ان صلیبی حاکموں کے ساتھ بھی وقت گزارا ہے جنہیں تم اپنا دوست بنا کر یہاں بلا رہے ہو۔ میں نے ان کی باتیں سنی ہیں۔ وہ دوستی کا فریب دے کر مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں۔ جوردک پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ اس کے محافظ حیران تھے کہ اتنا خودسر اور دلیر قلعےدار ان تینوں کی اتنی سخت باتیں برداشت کر رہا ہے۔ وہ گہری سوچ میں کھو گیا تھا۔ اسے وہ جھڑپ یاد آ رہی تھی جو اس نے ریمانڈ کے فوجی نمائندے سے اس مسئلے پر کی تھی کہ حلب کے باشندوں کے گھروں کی تلاشی لی جائے گی۔ اسے یہ خیال آیا کہ اس پر تیر چلانے والے صلیبیوں کے آدمی ہوں گے۔ اس نے نرم سے لہجے میں نقاب پوشوں سے کہا، میں تمہیں اپنے قلعے میں لے جانا چاہتا ہوں۔ قیدی بنا کر؟ نہیں، جوردک نے یہ کہہ کر سب کو حیران کر دیا۔ مہمان بنا کر؟ مجھ پر بھروسہ رکھو، اپنی تلواریں اپنے پاس رکھو۔ سب گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ جوردک کا گھوڑا مر چکا تھا۔ اس نے ایک محافظ کا گھوڑا لے لیا اور قافلہ چل پڑا۔ وہ چٹانی علاقے سے نکلنے والے تھے کہ سرپٹ دوڑتے گھوڑوں کے ٹاپو سنائی دیے۔ سب نے اپنے گھوڑوں کو ایڑیں لگائیں اور نظر آ گیا کہ 2 گھڑ سوار پوری رفتار سے حلب کی سمت بھاگے جا رہے تھے۔ ان کی کمانیں اور ترکش صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ یقیناً یہاں سے بھاگے تھے۔ یہ ہو سکتے ہیں تمہارے قاتل، ایک نقاب پوش نے کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ دوسرے نقاب پوش نے بھی گھوڑا دوڑا دیا۔ دونوں نے تلواریں نکال لیں۔ لڑکی وہیں رہی۔ تمام محافظوں نے گھوڑے تعاقب میں ڈال دیے۔ ان میں سب سے زیادہ تیز گھوڑے نقاب پوشوں کے تھے۔ آگے کچھ علاقہ ریت کی ڈھیریوں اور گھاٹیوں کا تھا۔ بھاگنے والے سواروں نے گھوڑے موڑے۔ نقاب پوش تجربہ کار سوار معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے گھوڑوں کا رخ موڑ کر فاصلہ کم کر لیا۔ بھاگنے والوں نے کندھوں سے کمانیں اتار لی اور ان میں ایک ایک تیر ڈال لیا۔ گھوڑوں کے رخ بدل کر انہوں نے تعاقب کرنے والوں پر تیر چلائے۔ تیر خطا گئے مگر تعاقب میں خطرہ پیدا ہو گیا۔ نقاب پوش پہنچ گئے۔ فاصلہ چند گز رہ گیا تو بھاگنے والوں نے تیر چلانے کی کوشش کی مگر نقاب پوشوں نے انہیں مہلت نہ دی۔ ایک نے بھاگنے والے گھوڑے کے پچھلے حصے میں تلوار دی۔ گھوڑا بے قابو ہو گیا۔ دوسرے نے دوسرے بھاگنے والے پر تلوار کا وار کیا تو اس کا ایک بازو صاف کاٹ دیا۔ دوسرے کا گھوڑا زخمی ہو کر بے لگام ہو گیا تھا۔ اسے محافظوں نے پکڑ لیا۔ انہیں جب جوردک کے سامنے لایا گیا تو اصل صورت واضح ہو گئی۔ نقاب پوشوں نے نقاب اتار دیے اور انہوں نے بتا دیا کہ وہ سلطان ایوبی کے جاسوس ہیں۔ ان میں ایک خلت تھا اور دوسرا اس کا ساتھی، اور جو بھاگتے ہوئے پکڑے گئے تھے وہ مسلمان ہی تھے لیکن جوردک کو قتل کرنے آئے تھے۔ ان میں سے جس کا بازو کٹ گیا تھا اسے بڑی بے رحمی سے کچھ دور پھینک دیا گیا۔ دوسرے سے کہا گیا کہ وہ زندہ واپس جانا چاہتا ہے تو بتا دے کہ اسے کس نے بھیجا تھا، ورنہ اس کا بھی بازو کاٹ کر یہیں پھینک دیا جائے گا۔ اس نے یہ بتایا کہ ان دونوں کو ریمانڈ کے فوجی نمائندے نے 2 مسلمان امراء کی موجودگی میں کہا تھا کہ فلاں دن اور فلاں وقت جوردک حلب سے روانہ ہو رہا ہے اور وہ فلاں وقت چٹانی علاقے سے گزرے گا۔ ان دونوں کو بے تحاشا انعام پیش کیا گیا تھا۔ انہیں جوردک کے قتل کی یہ ترکیب بتائی گئی تھی کہ چٹانی علاقے میں چھپ جائیں اور جوردک کو تیروں کا نشانہ بنا کر بھاگ آئیں۔ مقررہ وقت پر دونوں اس علاقے میں پہنچ گئے اور گزرنے والے راستے کو دیکھ کر ایک بلند چٹان پر چھپ گئے۔ بہت سے انتظار کے بعد جوردک آ گیا اور محافظ گھڑ سوار آگے تھے، ایک اس کے بائیں اور دوسرا دائیں، باقی پیچھے تھے۔ تیر اندازوں نے نشانے تو ٹھیک لیے تھے لیکن پہلو والا محافظ آگے آتا جا رہا تھا۔ جوردک اور قریب آیا تو تیر چلاتے وقت آگے والا محافظ آگے آ گیا۔ تیر چلا دیے گئے لیکن نشانہ ذرا نیچے ہو گیا تھا۔ دونوں تیر گھوڑے کی پیشانی میں لگے اور دوسرے 2 تیر اس لیے خطا گئے کہ گھوڑا 2 تیر کھا کر بدک گیا تھا اور جب تیر چلائے گئے تو بہت زور سے اچھل پڑا تھا۔ اس سے تیر جوردک کو لگنے کی بجائے گھوڑے کے پہلو میں لگے۔ وہاں چھپنے کی جگہیں بہت تھیں اور موزوں بھی تھی۔ انہوں نے گھوڑے ایسی ہی جگہ چھپا دیے تھے اور ان کے منہ باندھ دیے تھے تاکہ وہ ہنہنا نہ سکیں۔ تیر انداز بھاگ کر کہیں چھپ گئے۔ انہوں نے محافظوں کو دیکھا جو بکھر کر انہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ چھپ کر انہیں دیکھتے رہے، پھر ایک طرف سے چھور اٹھا کے ادھر آ جاؤ، پکڑ لیے ہیں۔ تیر اندازوں نے دیکھا کہ محافظ 3 نقاب پوشوں کو پکڑ کر لے جا رہے تھے۔ تیر انداز بہت خوش ہوئے کہ ان کی جان بچی، مگر وہ ابھی وہاں سے بھاگنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ابھی بھی پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ ایک محافظ ایک چٹان پر کھڑا رہا، اسے وہاں دیکھ بھال کے لیے کھڑا کیا گیا تھا۔ بہت دیر بعد اس محافظ کو وہاں سے بلایا گیا۔
دونوں تیر انداز اپنے گھوڑے کے پاس گئے، ان کے منہ کھولے اور سوار ہو کر فرار ہوئے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ جوردک اپنے محافظوں کے ساتھ وہاں سے چل پڑا ہے۔ اس تیر انداز کو جوردک نے اپنے ساتھ لے لیا اور سب حماد کی سمت روانہ ہو گئے۔ دوسرا تیر انداز کٹے ہوئے بازو سے خون بہہ جانے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر چکا تھا۔ راستے میں خلت نے اسے ہیرا کے متعلق ساری بات سنائی اور یہ بھی سنا دیا کہ اس نے ونڈسر کو کس طرح قتل کیا تھا۔ جوردک کے لیے حیران کن یہ تھا کہ وہ حلب سے نکل کر کس طرف جائے۔ خلت نے اس کو بتا دیا تھا کہ وہاں ان کا ایک کمانڈر بھی تھا جس کا نام اور حلیہ نہیں بتایا جا سکتا تھا۔ اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ کپڑے وغیرہ لپیٹ کر نوزائیدہ بچے کے قد بت کی شکل بنا دی اور اس پر کفن چڑھا دیا۔ 4-5 جاسوسوں نے ادھر ادھر بتایا کہ فلاں جاسوس کا بچہ مر گیا ہے۔ کفن میں لپٹے ہوئے کپڑوں کو کمانڈر نے ہاتھوں پر اٹھایا۔ خلت، اس کا ساتھی حمیرہ اور 4-5 آدمی جنازے کی شکل میں چل پڑے۔ قبرستان شہر سے باہر تھا، وہاں 3 گھوڑے کھڑے تھے۔ یہ گھوڑے ایک ایسا جاسوس لایا تھا جو حلب کی فوج میں تھا۔ یہ چرائے ہوئے گھوڑے تھے۔ جنازہ فوجیوں کے سامنے سے گزرا اور قبرستان بھی گیا۔ وہاں قبر کھودی گئی، جنازہ پڑھا گیا۔ خلت، اس کا ساتھی اور ہیرا گھوڑوں پر سوار ہوئے اور نکل آئے۔ قلعے میں جوردک کا قافلہ رات کو پہنچا۔ خلت وغیرہ کو اس نے باعزت مہمانوں کی طرح رکھا۔ اس نے خلت سے پوچھا، مجھے اب اپنا دوست سمجھو، مجھے یہ بتاؤ کہ صلاح الدین ایوبی کیا کر رہا ہے؟ تمہیں ضرور معلوم ہوگا۔ اس نے الصولہ کا تعاقب کیوں نہیں کیا تھا؟ میں اگر سلطان کا منصوبہ جانتا بھی ہوں تو آپ کو نہیں بتاؤں گا، خلت نے جواب دیا، اور میں آپ کو یہ بھی نہیں بتاؤں گا کہ میں نے حلب سے کیا کیا معلومات حاصل کی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ میری ذاتی دشمنی تھی، جوردک نے کہا، پھر میں اس کے خلاف ہو گیا۔ اس کی وجہ جو کچھ بھی تھی، میں غلطی پر تھا۔ مجھے اس غلطی کا احساس دشمن نے دلایا ہے۔ میں نے صلیبیوں کی نیت معلوم کر لی ہے۔ ایک طرف وہ میری فوج اور میرے قلعے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف انہوں نے مجھے قتل کرانے کی کوشش کی ہے۔ مجھے نور الدین زنگی مرحوم اور صلاح الدین ایوبی کی باتیں اور اصول یاد آ گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جنگ ہلال اور صلیب کی ہے، یہ کسی عیسائی بادشاہ کی کسی مسلمان بادشاہ کے خلاف جنگ نہیں۔ ایوبی کہا کرتا ہے کہ جب تک دنیا میں ایک بھی مسلمان زندہ ہے، صلیبی اسے ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ غیر مسلم خواہ کسی بھی مذہب کا ہو، مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ غیر مسلم دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے تو اس میں دشمنی کا زہر ملا ہوا ہوگا۔ نور الدین زنگی بھی اسی اصول کا پابند تھا۔ وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ جس روز مسلمان کسی غیر مسلم سے دوستی کر لیں گے، اس روز اسلام کا خاتمہ شروع ہو جائے گا۔ تو کیا آپ صلاح الدین ایوبی کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے ہیں؟ خلت نے پوچھا اور یہ بھی کہا، میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، معمولی سا سپاہی ہوں۔ مجھے ایسی جرت نہیں کرنی چاہیے کہ ایک قلعہ دار سے یہ پوچھوں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے اور اس کے ارادے کیا ہیں، لیکن مسلمان کی حیثیت سے مجھے یہ حق حاصل ہے کہ کوئی مسلمان گمراہ ہو جائے تو اسے اتنا کہہ سکوں کہ تم گمراہ ہو گئے ہو۔ ہاں، جوردک نے کہا، تمہیں یہ حق حاصل ہے۔ میں تمہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ سلطان ایوبی کے کانوں میں ڈال دینا۔ میں تحریری پیغام نہیں دینا چاہتا، میں اپنا کوئی ایلچی بھی نہیں بھیجنا چاہتا۔ تم ایوبی سے کہنا کہ حماد کے قلعے کو اپنا سمجھو، مگر اپنے کسی معتمد سالار کو بھی پتہ نہ چلنے دینا کہ میں نے یہ پیشکش کی ہے۔ یہ ایک بڑا نازک راز ہے۔ اسے کہنا کہ صلیبی دوستی کے پردے میں ہمارے علاقوں میں قدم جماتے جا رہے ہیں۔ تم سردیوں کے بعد شاید حملہ کرو، مگر یہ خیال رکھنا کہ ادھر سے تم پہ پہلے حملہ نہ ہو جائے۔ اگر تم نے پیش قدمی کی تو حماد کے راستے سے آنا، میں انشاءاللہ پرانی دوستی کا حق ادا کروں گا۔ دوسرے دن جوردک نے خلت، اس کے ساتھی اور ہیرا کو رخصت کر دیا۔ صلیبی انٹیلیجنس کے کمانڈر ونڈسر کا قتل بے شک اتفاقیہ تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کے 2 جاسوسوں کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ وہ ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا، لیکن یہ بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اس کے قتل سے سلطان ایوبی کو فائدہ پہنچا کہ ان کے دشمن کی انٹیلیجنس جو پہلے ہی کمزور تھی، منظم نہ ہو سکی۔ اس کے مقابلے میں سلطان ایوبی کا نظام جاسوسی زیادہ منظم اور ذہین تھا۔ ان کے جاسوس صرف جاسوس نہیں تھے جو پکڑے جائیں تو خاموشی اختیار کر لیں، انہوں نے جاسوسوں کو بڑی ہی سخت کمانڈو ٹریننگ دے رکھی تھی تاکہ وہ پکڑے جانے کی صورت میں لڑ کر نکلیں اور جسے قتل کرنا ضروری ہو اسے قتل بھی کریں، اور ان کے جسم اتنے سخت ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اذیت، بھوک، پیاس اور تھکن برداشت کر سکیں۔ یہ خوبیاں خلت اور اس کے ساتھیوں میں بھی تھیں۔ انہوں نے نہ صرف صلیبیوں کے اتنے اہم افسر کو مار کر دشمن کو اندھا کر دیا، بلکہ جوردک جیسے سخت مزاج قلعہ دار کے ساتھ ایسی باتیں کی کہ اسے سلطان ایوبی کا حامی بنائے۔ خلت نے سلطان ایوبی کو جب جوردک کا پیغام دیا تو سلطان کو یوں سکون سا محسوس ہوا جیسے صحرا میں ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا بھولے بھٹکے سے آ گیا ہو۔
انہیں ہر طرف دشمن ہی دشمن نظر آتے تھے، اپنے بھی دشمن، پرائے بھی دشمن۔ جوردک کے پیغام نے انہیں سکون تو دیا، لیکن وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوئے۔ یہ دھوکہ بھی ہو سکتا تھا، لہٰذا انہوں نے اپنے حملے کے پلان میں کوئی رد و بدل نہ کیا، اتنا ہی پیش نظر رکھا کہ حماد سے حمایت کی توقع ہے۔ اب دشمن کے کیمپ یعنی حلب سے جو اطلاعیں آ رہی تھیں ان میں کوئی نئی بات نہیں تھی، وہاں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہاں کے کمانڈروں اور مشیروں کو یہی توقع تھی کہ سردیوں میں جنگ کا امکان نہیں ہے۔ ایک اطلاع یہ بھی ملی تھی کہ صلیبی بظاہر سب کے دوست بنے ہوئے ہیں، مگر وہ درپردہ بڑے بڑے امراء کو ایک دوسرے کے خلاف اکسا رہے ہیں۔ یہ تو سلطان ایوبی کو معلوم ہی تھا کہ اصالح کے تمام حواری ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ وہ اکٹھے صرف اس لیے ہو گئے تھے کہ سلطان ایوبی کو وہ اپنا مشترکہ دشمن بنا بیٹھے تھے، اور اس دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ سلطان ایوبی انہیں عیش و عشرت اور منمانی کی اجازت نہیں دے سکتے تھے۔ انہیں سلطان ایوبی کا یہ مشن بھی اچھا نہیں لگتا تھا کہ سلطنت اسلامیہ کی توسیع اور استحکام کو جنون یا صحیح الفاظ میں ایمان بنا لیا جائے۔ وہ ان حکمرانوں میں سے نہیں تھے جو آرام اور سکون سے حکومت اور عیش کرنے کی خاطر دشمن کو دوست بنا لیا کرتے تھے۔ انہیں جنگی نوعیت کی جن معلومات کی ضرورت تھی وہ انہوں نے حاصل کر لی تھیں۔ ان کی فوج سردی میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اب رات کی ٹریننگ میں کوئی سپاہی بیمار نہیں ہوتا تھا۔ 1174 عیسوی کا دسمبر شروع ہو چکا تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنے فوجی کمانڈروں کی آخری کانفرنس بلائی۔ اس میں مرکزی کمان کے تمام افسر شامل تھے اور دستوں کے کمانڈروں کو بھی بلا لیا گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے انہیں پہلا حکم یہ دیا کہ اس لمحے سے فوج کی نقل و حرکت کے متعلق کوئی بات، وہ کتنی ہی بے ضرر کیوں نہ ہو، باہر کے کسی آدمی کے ساتھ نہیں کی جائے گی۔ جو عسکری اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں وہ گھروں میں بھی کوئی بات نہیں کریں گے۔ فوج کے کوچ کا وقت آ گیا ہے۔ یہ ظاہر کیا جائے کہ فوج روزمرہ کی طرح تربیت اور مشق کے لیے جا رہی ہے۔ ان ہدایات کے بعد انہوں نے کہا، ہمارے عیش پرست اور ایمان فروش بھائی اسلام کی تاریخ کو اس موڑ پر لے آئے ہیں جہاں تمہارا اپنے ہی عزیزوں کے خلاف لڑنا تم پر فرض ہو گیا ہے۔ کیا کسی نے کبھی یہ بھی سوچا تھا کہ میں اپنے پیر و مرشد نور الدین زنگی مرحوم کے بیٹے کے خلاف لڑوں گا؟ مگر صورت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ بیٹے کی ماں بھی مجھ پر لعنت بھیج رہی ہے کہ اس کا مرتد بیٹا ابھی زندہ کیوں ہے۔ میرے رفیقو، تم جس فوج سے لڑنے جا رہے ہو اس میں تمہارے چچا زاد بھائی بھی ہوں گے، مامو زاد اور خالہ زاد بھی ہوں گے۔ مجھے 2 بھائی ایسے بھی فوج میں نظر آئے ہیں جن کا ایک بھائی ایمان فروشوں کی فوج میں ہے۔ اگر تم خون کے رشتوں کو دل میں جگہ دو گے تو اسلام کے ساتھ جو تمہارا رشتہ ہے وہ ٹوٹتا ہے۔ کوچ سے پہلے تمہیں عہد کرنا ہوگا کہ تم یہ نہیں دیکھو گے کہ تمہارا مد مقابل کون ہے۔ تمہاری نظریں اپنے علم پر رہیں گی۔ دل میں یہ حقیقت بٹھا لو کہ تمہارے سامنے تمہارا کلمہ گو بھائی ہے، مگر اس کی پیٹھ پر صلیبی ہے۔ میں اس بھائی کو بھائی نہیں سمجھتا جو اپنے مذہب کے دشمن کو دوست سمجھتا ہے۔ ایک وقائے نگار کی تحریر سے پتا چلتا ہے کہ اس لیکچر کے دوران صلاح الدین ایوبی کی آواز بھر آئی۔ انہوں نے خاموش ہو کر سر جھکا لیا۔ یہ دیکھنا کسی کے لیے مشکل نہ تھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کچھ دیر سر جھکا کر خاموش بیٹھے رہے۔ کانفرنس کے شرکا پر سکوت طاری ہو گیا۔ سلطان ایوبی نے سر اٹھایا اور دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور آسمان کی طرف منہ کر کے گڑ گڑائے۔ خدائے عز و جل، میں تیرے نام کی خاطر، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر اپنے بھائیوں کے خلاف تلوار اٹھا رہا ہوں۔ اگر یہ گناہ ہے تو مجھے بخش دینا میرا خدا۔ مجھے تیری رہنمائی کی ضرورت ہے۔ مجھے اشارہ دو، میں گمراہ ہوں، گنہگار ہوں۔ انہوں نے سر پھر جھکا لیا اور جانے انہیں اپنی ذات سے کوئی اشارہ ملا یا خدا نے انہیں کوئی اشارہ دیا، انہوں نے گرجدار آواز میں کہا، ہمیں قبلہ اول کو آزاد کرانا ہے۔ تمہیں بیت المقدس پکار رہا ہے۔ میرے راستے میں میرا باپ آیا تو اسے بھی قتل کر دوں گا۔ میرے بچے راستے میں حائل ہوئے، انہیں بھی قتل کر دوں گا۔ ان کا چہرہ دمکنے لگا۔ جذباتیت کا غلبہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ پھر وہی صلاح الدین ایوبی بن گئے تھے جو صرف حقائق کے متعلق مختصر سی بات کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کمانڈروں کو بتایا کہ 2 روز بعد رات کا کوچ ہوگا۔ انہوں نے پلان کے مطابق فوجوں کی جو تقسیم کر لی تھی وہ سب کو بتائی اور ہر حصے کے کمانڈر کو کوچ کا وقت بتایا۔ ہراول کے کمانڈر کو ضروری ہدایات دیں۔ چھاپا مار کمانڈو حبشیوں کی تقسیم بتائی۔ پہلوؤں پر جن دستوں کا رکھنا تھا ان کے کمانڈروں کو کوچ کا انداز، راستہ اور وقت بتایا، اور انہوں نے سب کو یہ بھی بتایا کہ ان کا اپنا ہیڈ کوارٹر گھومتا پھرتا رہے گا۔ وہ پھر وہی صلاح الدین ایوبی بن گئے تھے جو صرف حقائق کے متعلق مختصر سی بات کیا کرتے تھے۔
انہوں نے کمانڈروں کو بتایا کہ 2 روز بعد رات کا کوچ ہوگا۔ انہوں نے پلان کے مطابق فوجوں کی جو تقسیم کر لی تھی وہ سب کو بتائی اور ہر حصے کے کمانڈر کو کوچ کا وقت بتایا۔ ہراول کے کمانڈر کو ضروری ہدایات دیں، چھاپہ مار کمانڈو حبشیوں کی تقسیم بتائی، پہلوؤں پر جن دستوں کا رکھنا تھا ان کے کمانڈروں کو کوچ کا انداز، راستہ اور وقت بتایا، اور انہوں نے سب کو یہ بھی بتایا کہ ان کا اپنا ہیڈ کوارٹر گھومتا پھرتا رہے گا۔ اس سے پہلے انہوں نے مارکے کے راستے پر متحرک رہنے والے چھاپہ مار دستے بھیج دیے تھے، اور مسافروں اور خانہ بدوشوں کے بحروپ میں انہوں نے اپنی انٹیلیجنس کی بہت سی نفری ان علاقوں میں بھیج دی تھی جہاں ریمانڈ کی فوج کے آنے کی توقع تھی۔ رسد کے متعلق انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی، کم و بیش 1 سال تک مصر سے رسد اور کمک منگوانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسلحہ اور جانوروں کا سٹاک بھی انہوں نے دمشق میں جمع کر لیا تھا۔ انہوں نے گھڑ سوار چھاپہ ماروں کو مصر کے راستے کے ارد گرد کے علاقوں میں اس ہدایت کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ ریمانڈ کی فوج ادھر آئے تو اس پر شب خون مارنے میں، اور اگر ضرورت محسوس ہو تو فوراً اطلاع دیں تاکہ صلیبیوں کو گھیرے میں لینے کا انتظام کیا جائے۔ 6-7 دسمبر 1174 عیسوی کی رات کو ہراول دستے نے دمشق سے کوچ کیا۔ وہ رات بہت ہی سرد تھی، یخبستہ جھکڑ چل رہے تھے جو جسم کو کاٹتے تھے۔ سپاہی اور گھوڑے ان جکڑوں کے عادی ہو چکے تھے۔ ہراول کے کمانڈر کو بتا دیا گیا تھا کہ دیکھ بھال یعنی ریکی کا جیش پہلے روانہ ہو چکا ہے۔ اس کے سپاہی وردی میں نہیں تھے، وہ مسافروں کے بھیس میں گئے تھے۔ سلطان ایوبی نے انہیں یہ ہدایت دی تھی کہ تیز رفتار قاصد پیچھے آ کر ہراول دستے کے کمانڈر کو آگے کی اطلاعیں دیتے رہیں۔ ہراول کو حماد کے قلعے تک جانا تھا جہاں قلعہ دار جوردک تھا۔ کمانڈر کو سلطان ایوبی نے بتایا کہ حماد کا قلعہ بغیر لڑے ملنے کا امکان ہے، لیکن وہ کسی دھوکے میں نہ آئے۔ وہ قلعے سے موزوں فاصلے پر رک جائیں اور دیکھیں کہ قلعے والوں کا رویہ کیا ہے۔ اگر جوردک صلح کرنا چاہتا ہے تو اسے قلعے سے باہر بلا لیا جائے اور سلطان ایوبی کے آنے تک اس کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے۔ سلطان ایوبی کے دیواریں توڑنے والے تجربہ کار آدمیوں کی ایک جماعت کو آگے بھیج دیا گیا تھا۔ ہراول کی روانگی سے 3-4 گھنٹوں بعد 2 زیادہ نفری کے دستے اس طرح روانہ کیے گئے کہ ایک کو ہراول کے دائیں اور دوسرے کو بائیں رہنا تھا۔ ان کے لیے ہدایت یہ تھی کہ اگر حماد کے قلعے سے ہراول کا مقابلہ ہو جائے تو یہ دونوں دستے دونوں اطراف سے آگے بڑھ کر قلعے کا محاصرہ کر لیں اور اس پر اس قدر تیر برسائیں کہ دیوار توڑنے والی جماعت دیوار تک پہنچ جائے۔ ان دونوں حصوں کے درمیان سلطان ایوبی جا رہے تھے۔ ہراول اور دونوں پہلوؤں کے دستے سلطان ایوبی کی فوج کا چوتھا حصہ تھے۔ انہوں نے باقی تمام فوج پیچھے رکھی تھی۔ انہوں نے کم سے کم نفری سے دشمن سے جھڑپ لینے کا پلان بنایا تھا۔ رسد کے لیے انہوں نے چھاپہ مار دستے پھیلا دیے تھے۔ ایسے چھوٹے چھوٹے دستے حماد سے بہت آگے بھی بھیج دیے تھے تاکہ حماد سے کوئی قاصد حلب تک نہ جا سکے، اور اگر کہیں سے کمک آ جائے تو چھاپہ مار اسے شب خونوں سے پریشان کرتے رہیں اور پیش قدمی سے روکے رکھیں۔ اگلا دن گزر گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی جب ہراول کے دستے حماد سے 2-3 میل دور پہنچ چکے تھے۔ 9 دسمبر 1174 کی صبح طلوع ہوئی تھی۔ قلعے پر کھڑے سنتریوں کو ایسے سائے سے نظر آئے جیسے بہت سے انسان اور گھوڑے ہوں۔ کوئی قافلہ ہو سکتا تھا۔ جوں جوں سورج اوپر اٹھتا گیا دھند چھٹتی گئی اور سائے نکھرتے گئے۔ سنتریوں نے دیکھا کہ یہ فوج ہے۔ انہیں ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ قلعے کے دائیں اور بائیں بھی فوج موجود ہے جو انہیں نظر نہیں آ سکتی تھی۔ نقارہ بجا دیا گیا۔ ایک کمانڈر دوڑتا اوپر آیا اور اس نے فوج دیکھی تو دوڑتا گیا اور قلعہ دار جوردک کو اطلاع دی۔ گھبراؤ نہیں، جوردک نے کمانڈر سے کہا، یہ کسی حملہ آور کی فوج نہیں ہو سکتی۔ صلیبی مجھے قتل نہیں کرا سکے، انہوں نے کوئی اور سازش کی ہوگی۔ انہوں نے اسالے سے یہ حکم لے لیا ہوگا کہ حماد کا قلعہ مجھ سے کسی اور کو لے کے دے دیا جائے۔ یہ فوج قلعے کے لیے آئی ہوگی۔ تم باہر جاؤ اور دیکھو کہ یہ کس کا دستہ ہے اور یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ کمانڈر گھوڑے پر سوار باہر نکلا اور سلطان ایوبی کے ہراول دستے کی طرف گیا۔ اس نے علم دیکھا تو یہ سلطان ایوبی کا تھا۔ وہ ذرا پیچھے ہی رک گیا۔ ہراول دستے کا کمانڈر اس تک گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ دونوں نور الدین زنگی کی فوج میں اکٹھے رہ چکے تھے۔ ایسا بھی ہونا تھا کہ ہم آپس میں لڑیں گے، ہراول دستے کے کمانڈر نے اس کے ساتھ ہاتھ ملا کر کہا۔ زنگی زندہ تھے تو ہم دوست اور رفیق تھے، وہ مر گیا تو ہم دشمن بن گئے۔ پھر تم کیوں آئے ہو؟ قلعے کے کمانڈر نے پوچھا۔ تم قلعے کو نہیں بچا سکو گے، ہراول کے کمانڈر نے کہا۔ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ قلعہ دار سے کہو کہ قلعہ ہمارے حوالے کر دے اور خون خرابہ نہ ہونے دے۔ ہم تمہیں زیادہ مہلت نہیں دیں گے۔ تھوڑی دیر میں قلعہ محاصرے میں آ چکا ہوگا۔ تمہاری کمک وغیرہ کے راستے بند کیے جا چکے ہیں۔ ہتھیار ڈال دو۔
قلعے کا کمانڈر کوئی جواب دیے بغیر واپس چلا گیا اور جوردک کو بتایا کہ صلاح الدین ایوبی نے حملہ کر دیا ہے اور وہ ہتھیار ڈالنے کو کہہ رہے ہیں، یہ دستے انہی کے ہیں۔ جوردک نے چلا کر کہا، قلعے سے جھنڈا اتار دو، سفید جھنڈا چڑھا دو، سلطان صلاح الدین ایوبی آیا ہے۔ وہ دوڑتا باہر نکلا، گھوڑے پر بیٹھا اور قلعے سے نکل گیا۔ ہراول دستے کے کمانڈر کے پاس پہنچا۔ سلطان ایوبی بہت پیچھے تھے۔ جوردک ایک رہنما اور اپنے محافظوں کو ساتھ لے کر سلطان ایوبی کے ہیڈ کوارٹر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلطان ایوبی نے جوردک کو گلے لگا لیا۔ جوردک نے ان سے معافی مانگی، کچھ جذباتی باتیں کی اور قلعہ اپنی فوج سمیت سلطان ایوبی کے حوالے کر دیا۔ سلطان ایوبی اپنی مرکزی کمان کے ساتھ قلعے میں داخل ہوئے تو انہوں نے سفید جھنڈے کی جگہ اپنا جھنڈا چڑھانے کا حکم دیا۔ جوردک نے قلعے میں مقیم فوج کے چھوٹے بڑے کمانداروں کو سلطان ایوبی کے سامنے بلایا اور کہا کہ تم سے ہتھیار نہیں ڈلوائے گئے، تمہیں کسی نے شکست نہیں دی۔ اپنے سپاہیوں سے بھی کہہ دو کہ اپنے آپ کو شکست خوردہ نہ سمجھیں، ہم سب مسلمان ہیں، اب ہم صلیبیوں اور ان کے دوستوں کے خلاف لڑیں گے۔ سلطان ایوبی جس مہم پر نکلے تھے اس کی پہلی منزل انہیں کسی کاوش کے بغیر مل گئی۔ وہ خدا کے حضور سجدے میں گر گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جوردک کے ساتھ آگے کا پلان بنانا شروع کر دیا۔ مشکل ایک ہی تھی کہ جوردک کے دستوں کو سردی میں لڑنے کی مشق نہیں کرائی گئی تھی، تاہم اس قلعے کو اڈا یعنی بیس بنا لیا گیا۔ جوردک کے دستوں کو ایسے طریقے سے تقسیم کیا گیا جس سے یہ دشواری ختم ہو گئی کہ وہ سردی میں نہیں لڑ سکیں گے، مگر سپاہیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ وہ سلطان ایوبی کے فوج کے ساتھ آگے جائیں گے اور لڑیں گے۔ آگے حمص کا قلعہ تھا۔ سلطان ایوبی نے کوچ کا وقت ایسا رکھا کہ حمص تک رات کو پہنچا جائے۔ انہوں نے اسی ہراول کو آگے بھیجا، لیکن اب کہ انہوں نے ڈپلائمنٹ میں کچھ رد و بدل کر دیا، کیونکہ حمص میں انہیں کوئی توقع نہیں تھی کہ قلعہ بغیر لڑے ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ انہوں نے دیکھ بھال کے لیے ایک پارٹی آگے بھیج دی تھی جس نے راستے میں اطلاع دی تھی کہ قلعے کا محل وقوع کیا ہے اور گرد و پیش کے احوال و قوائف کیا ہیں۔ سلطان ایوبی نے چند دستے اس طرف بھیج دیے جدھر سے مدد وغیرہ آنے کی توقع تھی۔ انہوں نے اپنی رسد حماد کے قلعے میں جمع کر لی اور رسد آگے لے جانے کے لیے راستے کو کئی گشتی پارٹیوں اور چھاپا ماروں کے ذریعے محفوظ کر لیا۔ ان کے ساتھ حماد کا ایک دستہ بھی تھا۔ سلطان ایوبی کی کوشش یہ تھی کہ حلب تک ان کے حملے کی خبر نہ پہنچے تاکہ وہ دشمن کو بے خبری میں جا لیں۔ انہوں نے اس کا انتظام کر دیا تھا۔ اپنے آدمی حلب کے راستے پر پھیلا دیے تھے جن کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ کسی کے بھاگے ہوئے فوجی کو یا کسی ایسے غیر فوجی کو جسے یہ معلوم ہو کہ حملہ شروع ہو چکا ہے روک لیں۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ قلعہ دار اور اس کے کمانڈر ایک وسیع کمرے میں شراب سے دل بہلا رہے تھے۔ انہوں نے 2 ناچنے والیاں بلا رکھی تھیں۔ کمرے میں طبل و سارنگ اور رقص و سرود کا پر رونق ہنگامہ بپا تھا۔ سپاہی بے فکری کی نیند سو گئے تھے اور جو ڈیوٹی پر تھے وہ سردی سے بچنے کے لیے کسی نہ کسی اوٹ میں کھڑے تھے۔ رات یخ تھی۔ کمانڈروں نے سب کو بتا رکھا تھا کہ سردیوں کے موسم میں جنگ کا کوئی خطرہ نہیں۔ ہم اسی لیے نور الدین زنگی کے مرنے کی دعائیں کرتے تھے کہ اسی دنیا میں جنت دیکھ لیں۔ قلعہ دار نے شراب کا پیالہ اوپر کر کے کہا، اب صلاح الدین ایوبی آیا ہے، خدا اسے بھی جلدی اٹھا لے گا۔ اسے ہم اٹھائیں گے، ایک کمانڈر نے کہا، ذرا موسم کھل جانے دو۔ قلعے کی دیوار پر کھڑے سنتری نے اپنے ساتھی سے کہا، وہ دیکھو آگ جل رہی ہے، جلنے دو۔ اس کے ساتھی نے کہا، کوئی قافلہ ہوگا۔ اتنے میں آگ کے 3-4 گولے ہوا میں بلند ہوئے جو قلعے کی طرف آئے اور ان دونوں سنتریوں کے اوپر گر کر قلعے کے اندر جا گرے۔ ان کے پیچھے اور گولے آئے، یہ شعلوں کے گولے تھے۔ پھر کئی اور گولے آئے، ان میں سے کچھ سامان پر پڑے اور آگ لگ گئی۔ نقارے اور گھڑیال بج اٹھے۔ قلعہ دار کی محفل میں ادھم بپا ہو گیا۔ سب دوڑتے قلعے کی دیوار پر گئے، ان پر تیروں کا میم برسنے لگا۔ دروازے کے سنتریوں نے شور بپا کر دیا کہ دروازہ جل رہا ہے۔ سلطان ایوبی کے حملہ آور دستے نے دروازے پر آتش گیر مادہ پھینک کر آگ لگا دی۔ چیخ چلا کر قلعے کے اندر کی فوج کو بیدار کیا گیا۔ قلعے سے بھی مزاحمت شروع ہو گئی، لیکن باہر سے اتنے تیر آ رہے تھے کہ سر اٹھانا محال ہو رہا تھا۔ سلطان ایوبی کی منجنیقوں نے قلعے کو جہنم بنا دیا تھا۔ قلعے کے کماندار چلا چلا کر اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ سپاہی اندھا دھند تیر چلا رہے تھے۔ ہتھیار ڈال دو، سلطان ایوبی کی طرف سے کوئی للکار رہا تھا۔ ہتھیار ڈال دو، تمہیں کہیں سے بھی مدد نہیں مل سکتی، جانیں بچاؤ۔ یہ اعلان بھی کیا گیا، سلطان صلاح الدین ایوبی کے آگے ہتھیار ڈال دو، کسی کو جنگی قیدی نہیں بنایا جائے گا، اطاعت قبول کر لو، ہماری فوج میں شامل ہو جاؤ۔
رات بھر اعلان ہوتے رہے اور تیروں کا تبادلہ بھی ہوتا رہا۔ صبح کی روشنی پھیلی تو قلعہ دار نے باہر کا منظر اور قلعے کی دیوار پر اپنے سپاہیوں کی لاشیں دیکھ کر سفید جھنڈا چڑھانے کا حکم دے دیا۔ یہ قلعہ بھی سر کر لیا گیا۔ قلعہ دار اور کمانداروں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان ایوبی قلعے میں گئے اور کمانڈروں سے اتنا ہی کہا، خدا تمہیں معاف کرے، اور حکم دیا کہ ان سب کو ان کے سپاہیوں کے ساتھ دمشق بھیج دیا جائے۔ سلطان ایوبی انہیں اپنی فوج میں شامل نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کی وفاداری ابھی مشکوک تھی۔ اس قلعے میں اسلحہ اور رسد کا خاصا ذخیرہ تھا۔ وہاں شراب بھی تھی اور ناچنے والیاں بھی۔ شراب باہر انڈیل دی گئی اور ناچنے والیوں کو بھی ان کے آدمیوں کے ساتھ دمشق بھیج دیا گیا۔ سلطان ایوبی نے حمص کے قلعے کو دوسرا اڈا بنا لیا اور حماد کے قلعے کا ایک دستہ وہاں لگا دیا۔ اگلا قلعہ حلب کا تھا، جو حلب شہر سے ذرا ہی دور تھا۔ وہاں بھی وہی ہوا جو حمص میں ہوا تھا۔ سلطان ایوبی کا حملہ ناگہانی تھا۔ انہوں نے قلعے والوں کو بے خبری میں جا لیا تھا۔ ان کے سپاہیوں کا مورال 2 قلعے سر کر لینے سے اور زیادہ مضبوط ہو گیا تھا۔ انہوں نے حلب کا قلعہ بھی سر کر لیا اور اس کے دستوں کو کمانڈروں سمیت دمشق بھیج دیا گیا، مگر اس مرحلے پر آ کر رازداری ختم ہو گئی۔ ہتھیار ڈالنے والے سپاہیوں میں سے کوئی فرار ہو گیا یا کسی اور نے حلب اطلاع دے دی کہ سلطان ایوبی نے حماد، حمص اور حلب کے قلعے لے لیے ہیں اور وہ حلب کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سلطان ایوبی کو معلوم نہ ہو سکا کہ ان کی رازداری والا حربہ بیکار ہو چکا ہے۔ انہوں نے پیش قدمی کی رفتار بھی ختم کر دی، جس کی وجہ یہ تھی کہ جو دستے حمص اور حلب کے قلعوں کو محاصرے میں لے کر راتوں کو لڑے تھے، انہیں آرام کے لیے پیچھے بھیجنا اور ان کی جگہ تازہ دم دستے آگے لانا ضروری تھا۔ انہیں اب فوج کو بدلی ہوئی ترتیب میں آگے بڑھانا تھا، کیونکہ حلب شہر کی لڑائی قلعے کے محاصرے سے مختلف تھی۔ نئی ترتیب میں بھی کچھ وقت لگ گیا۔ سلطان ایوبی بہت محتاط تھے کیونکہ اصل لڑائی تو اب آ رہی تھی اور صلیبی فوج کے آنے کا امکان بھی تھا۔ حلب اطلاع جلدی پہنچ گئی تھی۔ صلیبی مشیر وہاں موجود تھے۔ پہلے تو وہ اس پر حیران ہوئے کہ سلطان ایوبی نے سردیوں میں حملہ کیا ہے، پھر وہ خوش ہوئے کہ ان کی فوج صحرائی جنگوں کی عادی ہے، وہ ان چٹانو علاقوں میں نہیں لڑ سکے گی۔ انہیں یہ احساس تھا کہ حلب کی فوج بھی اس علاقے میں نہیں لڑ سکے گی۔ انہوں نے 2 ترکیبیں سوچی، ایک یہ کہ سلطان ایوبی کو اپنی پسند کے میدان میں لڑائیں، اور دوسری یہ کہ یہاں صلیبیوں کی وہ فوج لائی جائے جو یورپ سے آئی ہے۔ ریمانڈ کی فوج میں ایسے سپاہیوں کی اکثریت تھی۔ چنانچہ فوری طور پر ریمانڈ کو تیز رفتار قاصدوں کے ذریعے اطلاع بھیج دی گئی کہ سلطان ایوبی حلب کی طرف بڑھ رہا ہے، اسے عقب سے گھیرے میں لیا جائے۔ وقت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ انتظام کیا کہ سلطان ایوبی کو حلب کے محاصرے میں زیادہ سے زیادہ دیر تک الجھائے رکھا جائے تاکہ ریمانڈ کو اپنی فوج لانے کے لیے وقت مل جائے۔ صلیبی مشیروں نے رازداری پر پوری توجہ دی۔ انہیں معلوم تھا کہ شہر میں سلطان ایوبی کے جاسوس موجود ہیں، چنانچہ انہوں نے شہر کی ناکہ بندی کر دی۔ فوراً اعلان کر دیا گیا کہ شہر سے باہر کوئی نہیں نکلے گا، اسے خبردار کیے بغیر تیر مار دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مسجدوں میں اعلان کیا گیا کہ سلطان ایوبی جنگی طاقت اور بادشاہی کے نشے میں حملہ آور ہوا ہے۔ صلیبی ذہنی تخریب کاری کے ماہر تھے۔ انہوں نے پروپیگنڈے کی نئی مہم چلا دی۔ گھر گھر، گلی گلی، مسجد مسجد اس قسم کی افواہیں پھیلا دیں کہ سلطان ایوبی کی فوج جس شہر کو فتح کرتی ہے وہاں کی تمام لڑکیوں کو جمع کر کے آبرو ریزی کرتی ہے، شہر کو لوٹ کر آگ لگا دیتی ہے، اور یہ بھی کہ سلطان ایوبی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور وہ نیا مذہب لا رہا ہے جو کفر ہے۔ ایسی بہت سی افواہیں پھیلا دی گئیں۔ سلطان ایوبی کے خلاف نفرت پیدا کرنے کا عمل تو 6 مہینوں سے جاری تھا۔ لوگوں میں سلطان ایوبی کے خلاف جنگی جنون پیدا کر دیا گیا تھا۔ آخر کار ان تازہ افواہوں نے لوگوں کو آگ بگولا کر دیا اور وہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ شہر کی ناکہ بندی نے سلطان ایوبی کے جاسوسوں کو بیکار کر دیا۔ انہوں نے شہر کے باشندوں میں جو قہر اور غضب دیکھا تھا اس کے سامنے بھی وہ بے بس ہو گئے تھے۔ ایک جاسوس شہر سے نکلنے کی کوشش میں مارا گیا۔ وہ سلطان ایوبی کو اطلاع دینا چاہتا تھا کہ شہر کی کیفیت کیا ہے اور وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو کر نہ آئیں۔ جاسوس نے سرپٹ گھوڑا بگایا مگر 2 تیروں نے اسے گرا دیا۔ جاسوسوں کے کمانڈر نے، جو عالم کے روپ میں تھا، شہریوں میں صلیبی پروپیگنڈے کے خلاف مہم چلائی، مگر اس کے آدمیوں نے جہاں بھی بات کی منہ کی کھائی۔ اصالے نے صلیبی مشیروں کے مشورے پر والی موصل سیف الدین کو بھی اطلاع بھیج دی کہ مدد کے لیے آئے۔ حسن بن صباح کے فدائیوں کے پیر و مرشد شیخ سنان کو بھی اطلاع بھیجی گئی کہ وہ جو اجرت مانگے گا اسے دی جائے گی۔ صلاح الدین ایوبی کو قتل کرا دے، خواہ اس کے کتنے ہی آدمی کیوں نہ مارے جائیں۔ شیخ سنان کا ایک حملہ ناکام ہو چکا تھا جو اس نے صلاح الدین ایوبی کے ایک محافظ پر نشہ طاری کر کے اس سے کرایا تھا۔
اب اس نے ان فدائیوں کو بلایا جو زندگی اور موت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ وہ برائے نام انسان تھے، مر جانا اور کسی کو مار دینا ان کے لیے کوئی مطلب نہیں رکھتا تھا۔ ان میں مفرور قاتل بھی تھے۔ شیخ سنان نے انہیں کہا کہ انہیں منہ مانگی اجرت ملے گی، وہ سلطان ایوبی کو قتل کر دیں۔ ان میں سے 9 آدمی تیار ہو گئے۔ الصالح کے حامیوں میں سب سے زیادہ کینہ پرور اور شیطان فطرت آدمی گمگشتگین تھا، جسے گورنر کا درجہ حاصل تھا۔ وہ بظاہر سلطان ایوبی کے خلاف تھا، مگر وہ دوست کسی کا بھی نہیں تھا۔ الصالح کو خوش کرنے کے لیے اس نے اس کی حمایت کی اور صلیبیوں کے ساتھ دوستی کا اظہار اس طرح کیا کہ اس کے قلعے میں بہت سی صلیبی قیدی تھے، ان سب کو رہا کرا دیا۔ اب حلب کی اس اطلاع پر کہ سلطان ایوبی کی فوج آ گئی ہے، اس نے اپنی فوج بھیج دی اور خود بھی لڑنے کا وعدہ کیا۔ یہ ایک طوفان تھا جو سلطان ایوبی کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنے زیادہ دشمنوں کے مقابلے میں ان کی نفری تھوڑی تھی، اور اب ان کے جاسوس بیکار ہو جانے کی وجہ سے انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ دشمن کے کیمپ میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ ابھی تک اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ وہ حلب والوں کو بھی بے خبری میں جا لیں گے، تاہم وہ معمولی قسم کے جنگجو نہیں تھے۔ انہوں نے عقب اور پہلوؤں کی حفاظت کا انتظام کر رکھا تھا۔ انہوں نے کم سے کم تعداد سے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے دیکھ بھال کے دستے آگے چلے گئے۔ آگے علاقہ چٹانی، پتھریلا اور نشیب و فراز کا تھا، اور راستے میں ایک درمیانہ سا دریا بھی تھا۔ جنوری 1175 عیسوی کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ سردی اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ سلطان ایوبی نے فوج کی 1/4 نفری حملے کے لیے منتخب کی۔ محفوظہ میں انہوں نے زیادہ دستے رکھے تھے۔ انہوں نے جب پیش قدمی کی تو دیکھ بھال کرنے والے دستوں نے اطلاع دی کہ دریا کے اس طرف ایک وسیع و عریض نشیب ہے، وہاں دشمن کی فوج تیاری کی حالت میں موجود ہے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں سے دریا عبور کیا جا سکتا تھا۔ سردیوں کے موسم میں دریا میں پانی گہرا نہیں تھا۔ اس مقام پر پاٹ پھیل جانے سے پانی اور بھی کم تھا۔ گھوڑے اور انسان آسانی سے گزر سکتے تھے۔ یہیں دشمن نے اپنی فوج پھیلا رکھی تھی۔ سلطان ایوبی کو بتایا گیا تھا کہ رات کو اس فوج کے چند ایک سنتری بیدار ہوتے ہیں اور دن کے دوران گشتی پارٹیاں ہر طرف گھومتی پھرتی رہتی ہیں۔ اس اطلاع سے شک ہوا کہ حلب والوں کو ان کی آمد کی اطلاع مل گئی ہے اور وہ انہیں بے خبری میں نہیں لے سکیں گے۔ انہوں نے دیکھ بھال کے لیے اس مقام سے دور کے علاقے میں اپنے آدمی بھیجے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ دریا کسی اور جگہ سے عبور کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ نشیب میں دشمن کی فوج کو دھوکہ دے کر حملہ اور پیش قدمی اسی طرف سے ہوگی۔ انہوں نے اسی رات چھاپا مار روانہ کر دیے۔ ان کا اپنا ہیڈ کوارٹر وہاں سے 5-6 میل دور تھا۔ دریا کے کنارے دشمن کی جو فوج تھی وہ بھی اس خوش فہمی میں مبتلا تھی کہ اتنی یخبستہ راتوں کو حملہ نہیں ہو سکتا۔ نصف شب کے قریب سپاہی خیموں میں دب کے پڑے تھے۔ کمانڈر بے خبر سو رہے تھے، صرف سنتری جاگ رہے تھے۔ ایک سنتری سردی میں ٹھٹرا کھڑا تھا۔ پیچھے سے کسی نے اس کی گردن دبوچ لی، کسی اور نے اسے اٹھا لیا۔ یہ سلطان ایوبی کے 2 چھاپا مار تھے۔ وہ سنتری کو اٹھا کر لے آئے اور اس سے پوچھا کہ گھوڑے کہاں بندھے ہوئے ہیں۔ اس کے سینے پر 2 تلواروں کی نوکیں رکھی ہوئی تھیں۔ سنتری کو معلوم تھا کہ یہ سلطان ایوبی کے سپاہی ہیں۔ اس نے ان سے التجا کی کہ میں تمہارا مسلمان بھائی ہوں، یہ بادشاہوں کے جھگڑے ہیں، ہم ایک دوسرے کا خون کیوں بہائیں؟ اس نے بتایا کہ گھوڑے ایک جگہ نہیں بندھے ہوئے، چونکہ فوج تیاری کی حالت میں ہے، اس لیے گھوڑے سواروں کے خیموں کے ساتھ 2-2 3-3 کر کے بندھے ہوئے ہیں۔ چھاپا مار اسے اس کے کیمپ کے قریب لے گئے اور پوچھا کہ دستوں کے کمانڈر کہاں کہاں ہیں۔ اس نے اندازہ کر کے ان کے خیموں کی سمتیں بتا دی۔ اسے ساتھ ہی پیچھے لے آئے اور اسے کہا کہ یہاں کھڑے رہو اور تماشا دیکھو۔ وہاں چھوٹے سائز کی ایک منجنیق رکھی تھی، اس میں چھاپا ماروں نے ایک ہانڈی سی رکھی۔ 4 آدمیوں نے اسے پیچھے کھینچا اور چھوڑ دیا۔ ہانڈی غلیلے کی طرح اڑ گئی۔ دوسری ہانڈی کسی اور طرف پھینکی گئی، پھر 2 اور پھینکی گئی۔ یہ سب دشمن کے کیمپ میں گری۔ سنتریوں نے کون ہے کی صدائیں لگائیں۔ کہیں سے جلتے ہوئے فیتوں والے تیر آئے جو زمین پر لگے۔ ہانڈیاں وہیں گر کر ٹوٹی تھی۔ ان کے اندر سے سیال مادہ نکل کر بکھر گیا تھا۔ یہ آتش گیر تھا۔ تیروں کے فیتوں نے اسے آگ لگا دی۔ دونوں خیموں کو بھی آگ لگ گئی۔ زمین شعلے اگل رہی تھی۔ کیمپ میں بھگدڑ مچ گئی۔ گھوڑے رسیاں توڑانے لگے۔ سپاہی اٹھ کر ادھر ادھر دوڑے تو چھاپا ماروں نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ یہ خیمہ گاہ 1 میل سے زیادہ لمبے چوڑے علاقے میں تھی۔ بیشتر اس کے کمانڈر جوابی کارروائی کرتے، چھاپا مار تباہی مچا کر غائب ہو چکے تھے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔